اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین بآواز بلند صلوات ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ تمام مومنین حاضرین کی خدمت میں ماہ شعبان اور اس میں آنے والی مبارک آیات بالخصوص یکم شعبان کو وہ علی کی بیٹی دنیا میں آئی ہے جس نے دشمن کے شار میں جا کے منوایا ہے کہ علی کی بیٹیاں فاتح ہوتی ہیں، شکست نہیں کھاتی۔ اور یہ جو نشست رکھی گئی ہے یہ دو جو میلاد ہیں، جمعے کو 3 شعبان کو ظہور پرنور تھا اس ہستی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک کامل الزیارات کتاب ہے ہماری، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو 1,24,000 پیغمبر جنت سے آ کر کربلا میں حسین کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آمد ہے اور باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام دو حصے ہیں، ایک تو تاریخ ہے ان ذوات مقدسہ کی، جو اس میں بھی ایک طالب علمانہ جو مطالعہ اور مشاہدہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنا حق بنتا ہے کہ ہم شیعہ خصوصاً ان ذوات مقدسہ کی تاریخ سے آگاہی رکھتے ہوں اس حد تک نہیں ہے۔ میں اپنے جو چھوٹے بھائی اور بچے تشریف فرمائے ان کی خدمت میں خصوصاً عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال روایت میں ہے صفیہ نام تھا پیغمبر کی خاندان کی مستور، جب ولادت باسعادت ہوئی ہے سید الشہداء کی تو انہوں نے جیسے چھوٹے بچے کو بزرگ مستورات اٹھاتی ہیں اٹھایا۔ روایت کے جملے یوں ہیں کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دور سے آواز دے کے کہا کہ صفیہ حسین کو میرے پاس لے آئیں۔ اب وہ ظاہراً پیغمبر کی رشتہ دار تھی لیکن معصوم تو نہیں تھی، ان کی معرفت کے لیے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے، باقی جو غیر معصوم ہیں وہ معصوم سے پوچھ کر ان کے بارے میں لب کشائی کریں۔ پیغمبر نے فرمایا لے آؤ۔ اس نے بڑے ادب سے کہا کہ حبیب خدا ابھی تک بچے کو غسل ولادت نہیں دیا، میں جو ہی غسل ولادت سے فارغ ہوتی ہوں غسل
دا کے طاہر کر کے لفظ ہیں روایت کے، تو میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گے۔ جملے روایت کے ہیں، پیغمبر نے فرمایا انت تطہری تو میرے حسین کو پاک کرے گی، قد طہرہ اللہ، اس کو آنے سے پہلے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ فرمایا طاہر طہر مطہر فی ولد طاہر طہر مطہر، یہ خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس ماں کی گود میں آیا ہے جو خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والی ہے۔ یا اس ماں کی گود میں آئے ہیں حسین، نہیں جانتے تھے صفیہ، جس کے بارے میں اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی 15 رمضان کو، روزے کے ساتھ تھیں، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ولادت الحسن، پھر جناب حسن کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد اسی مستور نے روزے کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں ان آیات سے جتنا ان ہستیوں کا دروازہ بلند ہے، اتنی زیادہ خیرات لینے کی خدا توفیق مرامت فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، اور میں شاید پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ شعراء کرام ایک دو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ شاعر ہوتا ہی وہی ہے کہ اگر اس کو داد ملے تو اس کا کوزہ سمندر بن جاتا ہے، اور اگر مجمع چپ کر جائے تو اس کا سمندر کوزے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو جب جشن میں آئے تو کوشش کیا کریں کہ جو آنے والا ہے، میں پہلے دن سے یہ جو ہے تکلیف آپ کو معاف کی ہوئی ہے، اب جو ہے آپ نے میری اوقات اور میری امید سے زیادہ آپ نے حوصلہ افزائی کر دی ہے۔ تھوڑی توجہ فرمانی ہے کہ ان عیدوں پر ہم نے ان ہستیوں سے کیا لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ کچھ باتیں ظاہراً تلخ ہوتی ہیں، اور تلخ بات کرنے کو ظاہر دل بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ جس ممبر پہ آپ نے بٹھایا ہے، یقین کریں کہ اس ممبر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ اگر کوئی بات کوشش تو ہوتی ہے دینے والے، آپ دو طرح کی روایات ہیں۔ ہم عموماً جس ماحول میں عالم اسلام جو رہا ہے، ماحول بہت اثر کرتا ہے۔ ہم جس ماحول میں اسلام سے پہلے رہے ہیں، شاہ، بادشاہ، شہزادہ، بعد شہزادہ، وہ اسی کا ہمارا کمال کا تصور، فضیلت کا تصور، افضلیت کا تصور، بڑا ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ جو شاہ ہو، جو شہزادہ ہو، اس کو پھر جب دین آیا ہے تو ہم نے وہ جو ذہن بنا ہوا تھا، ادھر کلمہ پڑھ لیا، ادھر آئیڈیالوجی ہماری ابھی تک وہی ہے۔ یہ توجہ کیجیے کہ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً بڑا روتے ہیں ہم، اور ایک ذاکر اہل بیت وہ پڑھ رہا تھا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا قرآن پڑھتی تھی تو قرآن کا ورق پلٹانے کے لیے نوکرانی آتی تھیں۔ اب یہ کیوں؟ وہ زینب جو وقت کا امام جب مقتل میں
وہ مصیبت کا پہاڑ تھا جب سید سجاد کے چہرے پر صبر کے بند ٹوٹنے کے علامات ظاہر ہوئی ہیں، تو جس زینب نے سہارا دیا ہے اس کو عقیل بنی ہاشم کہتے ہیں۔ وہ اس طرح دیکھ ہے، مجھے خود کچھ سردار ہیں ادھر جامعہ بعثت جہاں پر ہے وہاں سرداروں کی اور ہیں بھی سید اتفاق سے، مجھے خود وہ جو سردار تو ہم خود دیکھتے ہیں، سردار ان کی جو جن خواتین ہیں، پچھلے دنوں میں ان کا جوان بہت بڑا جو مطلب کرنل تھا فوتگی ہو گئی، تو یہ بچے بھی گئے ہوئے تھے ظاہر ہے، کہہ رہے ہیں وہ سادات کی جو سرداروں کی جو خواتین تھی وہ آئیں، لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ کھڑی ہیں۔ اچھا بھائی یہ کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کیوں نہیں آگے آ رہے؟ ان کا یہ کھڑی ہیں، ابھی وہ نوکرانی آنی ہے، انہوں نے ان کا برقع اتروانا ہے، جن نوکرانی آئے گی اور ان کا چادر اتار کے رکھے گی اور جوتیاں ان کے سامنے رکھے گی، پھر وہ تیار ہو کے اپنے بھائی، اور یہ تصور ادھر مغلوں میں جن کی عمر گزری ہے اور جنہوں نے وہ تخت ہو وہ دیکھے ہیں، ہم اسی پر قیاس کر کے پھر یہ فضائل اور مصائب باز جو بنے ہوئے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں اور سال ب سال پھر ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عقیدے کی بات اگر کریں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پتھر میں رہنے والے کیڑے سے لے کر فرشتوں تک جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے وہ یہی ہستی ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہ ہوتا۔ مقصد تخلیق کائنات ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت نے اس کو نقل کیا کہ لولا الحجت لساخت الارض بأہلہا، جس دن محمد کی آل کی حجت اس دنیا میں نہیں ہوگی اس دن دنیا پانی میں دھنس جائے گی۔ اگر کائنات ارض و سما باقی ہیں، ان ذوات مقدسہ کی پاک ذات کے صدقے میں باقی ہیں، اور دینے کو جہاں آج ایک باب الفضل کی ولادت باسعادت کا باب الحوائج، باب الحوائج یعنی جہاں حاجتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے حاجتیں جتنی جو کچھ میں نے جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ اللہ کے خزانے میں ہے اگر وہ سب کچھ لینا ہو تو ان کے دروازے سے ملتا ہے۔ لیکن دو طرح کی خیرات ہوتی ہے، اور دو طرح کی آپ پیغمبر سے لے کر تمام معصومین کی سیرت پڑھیں۔ اب توجہ رکھیے گا میرے پاس، بعض اوقات آتا تھا سائل، اس نے کہا میں مقروض ہوں، معصوم نے اس کو دینار دے دیے، درہم دے دیے، اس نے کہا میں عریان ہوں لباس نہیں ہے، معصوم نے ان کو لباس دے دیا، اس نے کہا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، میں اس کے تحت ستم ہوں، مولا نے غلام کو آزاد کرا دیا۔ یہ فراوان ہے یہ سیرت میں۔ دوسری یا تیسری یا چوتھی کلاس تھی، اب مجھے یہ پورا یاد نہیں ہے، ایک سبق تھا جو ٹیکسٹ بکیں ہوتی ہیں اس میں کام کرنا عبادت ہے اس کا عنوان تھا، شاید جو بوڑھے بیٹھے ہیں اس وقت، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا جو تاریخ میں ہے، ہمیں اس لیے یاد ہے کہ وہ کام کرنا عبادت ہے، لکھنے میں میں کلاس میں خوش خطی میں فرسٹ آیا تھا، اس لیے مجھے یاد ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ سائل آیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ خدمت میں اور کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں اور میرے پاس ان کا جو نان و نفقہ ہے اس کے لیے اتنی مالی حالات میرے نہیں ہیں، کوئی سبب بھی نہیں ہے، وسیلہ بھی نہیں ہے، سورس آف انکم بھی نہیں ہے میرا، تو
کائنات دینے والے سب کچھ دے سکتے تھے، لیکن پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے اس وقت؟ اس نے کہا کچھ چند دینار، اس نے کہا میرے پاس ہیں۔ وہ لے کے کچھ اپنے طرف سے پیغمبر نے شامل کر کے فرمایا جاؤ بازار سے ان پیسوں کا کلہاڑا خرید کے لے آؤ۔ کلہاڑا لاہور والے سمجھتے ہیں، طالبان آ جائیں سمجھ آ جائے گی کلہاڑا کس کو کہتے ہیں۔ لکڑیاں کاٹنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، ہتھیار جس سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، وہ لے کے آیا۔ کہتے ہیں پیغمبر نے اپنے دست مبارک جن کی خدا قسم اٹھاتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا کلاڑے میں اور کہا جاؤ صبح جنگل میں جایا کرو، لکڑیاں کاٹا کرو اور جو ملے لکڑیاں بیچ کے اس سے اپنے بیوی بچوں کا سلسلہ چلاؤ۔ یہ صحابہ کرام اب آپ جیسے پریشان ہیں، اور اگر آپ کو اور مجھے پیغمبر ایسے کہتے تو جو ہم نے کہنا تھا وہ بھی پتہ ہے کہ اتنے حضرت عثمان نو اتنے چے دیتے نے، حضرت ابوبکر نو اتنے تے میں کوئی دین دے تھوڑے پہ ہوں دے سن دیے بھی ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اسلام کے صدقے میں عبد الرحمن ابن عوف، یہ اس کابینہ کا حصہ ہے جو حضرت عمر بنا کے گئے تھے خلیفہ کے لیے، اور یہ جب مرا ہے تو جو سامان اس کے گھر سے نکلا ہے سونا، یعنی یہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ کلہاڑوں کے ساتھ سونا توڑا گیا تھا۔ یہ پیغمبر کے صدقے میں ان لوگوں کو ملے تھے، لیکن یہ کس طرح دیتے ہیں اور ہم ان سے کیا مانگیں؟ اللہ اب یہ جو اب فقیر غریب لوگ ہیں، کیا خیال ہے اللہ اگر ان کو امیر کرنا چاہے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ خدا نے جس کو جہاں رکھا ہوا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے، خدا کے امور میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ شعبان کا مہینہ ہے، جناب امیر مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ قضاء و قدر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ جناب امیر نے کہا قضاء و قدر کے بارے میں بحث نہ کرو، اللہ سے اپنی غلطیاں بخشوانے کی کوشش کرو۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر وہی صحابہ کا مجمع تھا اور یہ بندہ آیا اور بڑا خوش تھا طبیعت سے، چہرے سے لگتا تھا کہ وہ جو اس کی پریشانی تھی وہ حل ہو گئی ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ کا بہت شکریہ، میں نے وہی جو آپ نے فرمایا تھا اسی طرح میں نے مزدوری شروع کی جو ہاتھوں سے کر سکتا تھا، اور اب میں اس قابل ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی پال رہا ہوں اور دوسروں کو بھی اگر کسی کو احتیاج ہو تو کچھ دے سکتا ہوں۔ وہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یاد ہے بچپن میں حافظہ صحیح ہوتا ہے مجھے، آخری جملہ اس سبق کا یہ تھا کہ پیغمبر نے صحابہ کے سامنے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن جب تو لوگوں کے سامنے معشور ہو میں تجھے دے دیتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے تجھے یہ شرمندگی ہو کہ مجھے محمد نے کچھ دیا تھا، میں چاہتا تھا کہ تو اپنا کما کے خود مستغنی ہو، یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ اور ائمہ تارین جب دیتے تھے تو ان کے دینے کا انداز بھی یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری روایات میں ہے، بہت سارے ان کے دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سائل آیا ہے، اس کے ہاتھ میں رقعہ حاجت ہے، اشارے سے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے اپنے غلام کو معصوم نے کہا کہ جاؤ، اشارہ کیا کہ وہاں جو اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں یا جو درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں اس کو بلا کر ادھر دے دو مجمع سے باہر۔ جب وہ لے چکا ہے تو روتا ہوا اندر آیا ہے، انہوں نے کہا سید الساجدین
ان کی بھی ولادت کے دن ہے۔ مولا ابھی تک تو میں نے آپ کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کی تھی، ابھی تو میں نے اپنا رکع حاجت آپ کے سامنے کھولا نہیں تھا۔ اظہارا کا کریم بیٹا، تجھے پتہ کیسے چلا کہ مجھے یہ چاہیے؟ جملے یہ تھے سید الساجدین کے کہ سائل زین العابدین نہیں چاہتا تھا کہ میں تیرا رکع کھولوں اور اتنی دیر تو محتاج بن کے کھڑا رہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کا دینا ہوتا ہے۔ ہم وہ جو بادشاہوں کے کلچر میں رہا ہے اور وہی اس میں یہ دینا میں نے عرض کیا کہ یوں نہیں ہے کہ نہیں ہے یا نہ مانگیں، جو کچھ مانگنا ہے ان سے مانگیں، ان کے صدقے میں ملتا ہے۔ لیکن دو طریقے، ایک سائل کو آنا، اس کو سائل رہنے دینا اور بھیج دینا۔ جب کوئی روٹی مانگنے والا آتا ہے آپ اس کو روٹی دے دیں، وہ کل پھر آئے گا۔ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ نے پیسہ دیا، ان پیسوں سے اس کی زندگی ٹھیک تو نہیں ہوئی۔ ایک ادب آپ کو وہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، جن کا دل میں یہ سوز ہے کہ میں اپنے کسی رشتہ دار یا مومن بھائی اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کوشش کریں ان کو ایسا مشورہ دیں، یہ اس پیسے دینے سے بڑا کہ وہ خود بخود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ دیکھنے میرے بھائی اور بزرگ، ان آیات پر ہم نے کون سی عیدی لینی ہے؟ پیسے، درہم، دینار، لباس، خوراک، رہائش، فرزند، نوکری، بخت، طاقت، یہ ان کے پاس بھی ہیں جن کے پاس محمد و اہل بیت محمد نہیں ہے۔ کیا چیز ہے جو یہاں سے ملتی ہے، جو در حسین سے ملتی ہے؟ اگر حسین کے در سے ہٹ جائے پھر سب کچھ ملتا ہے لیکن ذلت کے ساتھ۔ کیا مانگنا ہے ان سے؟ سب کچھ مانگے، لیکن یہ حیات کی خیرات دیتے ہیں۔ حیات بھی پھر اب میں ختم کر رہا ہوں، قرآن مجید سے جا کے پوچھیں کہ حیات کہتے کس کو ہیں؟ قرآن مجید زندہ بیٹھے ہیں پیغمبر کے سامنے، یہ جو بل پاس ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کی توہین نہ کرنا۔ میں ممبر سے اپنے مسلمات مذہب سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی توہین، جو پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کا قرآن مجید نے احترام واجب قرار دیا ہے، ان کی توہین کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن تھے صحابہ پیغمبر، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى، میرا حبیب بس کر، یہ مردے تیری کلام نہیں سن سکتے۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے ہوئے، بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے، کھا پی رہے ہیں، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ دوسری جگہ کہہ رہا ہے استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اگر زندگی کا معنی پوچھنا ہے تو جب وقت کی حجت بلائے، جو لبیک کہے وہ زندہ ہے، جو بیٹھ جائے وہ مردہ ہے۔ جب اللہ اور رسول بلائیں لبیک کہو، لما یحییکم، یہ لبیک تمہیں مفہوم حیات عطا کرے گی، وگرنہ مردے ہو، وگرنہ چلتی پھرتی لاشیں ہو۔ بلکہ
آگے بھی قرآن مجید نے مختلف عنوان دیے ہیں، کہاں حیوانوں سے بدتر ہو، کہاں کہا حمار ہو، کہاں تو بس کر دیا، حجت خدا کے مقابلے میں نکلا اس میں اعظم رکھنے والے زمانے کا عالم اور عابد، لیکن نکلا موسیٰ کے خلاف۔ قرآن مجید کہہ رہے مثلہ کمثل الکلب، جس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، یہ انسان نہیں کتا ہے۔ اب پتہ چلا پیغمبر جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، وہ خندق کے دن کیوں عمر ابن عبد ود کو دیکھ کر رہا تھا من لہذا الکلب، کوئی ہے جو آج اس کتے کی زبان بند کرے؟ کیوں کتا ہے؟ یہ گالی نہیں ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو حجت خدا کے مقابلے میں آئے، جب آئے، یہ بات صرف میرے خیال ہے آغاز کرنے سمجھی ہے۔ وہ نام بلم باور کا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک معیار قائم کیا ہے، قرآن مجید سے معیارات بنائے۔ اتنا بڑا عابد جس کے پاس اس میں اعظم ہے، اگر حجت خدا کے مقابلے میں آئے، جتنا بڑا صحابی ہو، جتنا مقدس کوئی عنوان ہو، ایک طرف علی ہو دوسری طرف کوئی اور ہو، تو پیغمبر نے فرمایا ہے بارز الایمان کلہ الی کفر کلہ، علی کل ایمان ہے، جو مقابلے میں آئے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، کل کا کل کفر ہے۔ بہت مہربانی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جب عید آتی ہے، جب ان کی ولادت با سعادت آتی ہے، کیا جا کے مانگیں؟ مانگنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اگر مانگنے والا نادان ہو تو بڑے امیر گھر سے، میں نے پہلے بھی شاید مجالس میں عرض کیا ہے کہ واپس بچہ ایک چھوٹا جو پوری گیا کھڑا ہے اس کے دروازے سے، جہاں سے لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، سونا ملتا ہے، ڈالر ملتے ہیں، یہ کھڑا ہے وہ دینے والا دروازے پر دینے آیا ہوا ہے، اس کے پاس جو کاس ہے گداگری ہے، اس کو بھی اس نے الٹا کر دیا ہے۔ اب وہ دینا چاہتا ہے، تیرے پاس ظرف نہیں لینے کے لیے، اگر حسین اور ابوالفضل عباس سے لینا ہے، پہلے ذہن کے ذریعے کو کاسہ گداگری کر کے بلند کر، یہ خیرات فکر دیتے ہیں۔ کون سا کاسہ لے کے آئیں ان کے دروازے پر؟ کیسا گداگر بن کے آئیں اس کے دروازے پر؟ گداگر، ان کے دروازے کا گداگر ہونا وہ منصب ہے، کسی منصب پر نہیں اترانا چاہیے، مذمت ہے، پیسے پر فخر نہ کریں۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ انہوں نے تمہیں اپنا غلام قبول کر لیا ہے، اور یہ بے شک برادران اہل سنت کے سامنے جا کر کہنا، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ دوسرے خلیفہ کا عقیدہ ہے۔ جب اس کے بیٹے کو، علی کے بیٹے نے کہا نا ہمارے غلام کے بیٹے، اور اس نے آ کے پریشان ہو کے کہا بابا حکومت ہماری، اور علی کا بیٹا مجھے غلام کا بیٹا کہے، کہا علی کے بیٹے نے کہا ہے تو اس کو کہو مہربانی کر لکھوا کے میری غلامی کی سند لے آ۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سند غلامی سے جنت ملتی ہے، اس سند غلامی سے بخشش ملتی ہے۔ کیا لینا چاہیے ان کی آیات پر؟ ذہن کے اور عقل کا دریچہ، اس کو کاسہ گداگری بنا کر
حسین کی سیرت سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسا نقطہ لے کے جائیں. اور میں آخری بات کر رہا ہوں، آگے محرم آ رہا ہے، اپنی یہ روٹین بنائیں کہ ہر مجلس سے زندگی کے لیے ایک ایسا نقطہ لے کے اٹھنا ہے، جب تک زندہ رہیں یہ نقطہ زندگی میں کام آئے، مر جائیں تو یہ قبر کا چراغ بن جائے. اور اگر اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ایک ڈائری بنا لیں، جتنی مجالس اہل بیت میں شرکت کی ہے گھر جا کے اس میں لکھیں. معصوم بھی فرماتے ہیں علم کو قید کیا کرو لکھنے کے ساتھ، ورنہ بھاگ جاتا ہے. بڑے بڑے اچھے اچھے نقطے آتے ہیں زندگی میں، بعض تجربات انسان کو حاصل ہوتے ہیں، بعض چیزیں پڑھتا ہے، پھر ذہن پتہ دنیا میں الجھا ہوا ہے، آگے جا کر بھول جاتا ہے، حالانکہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. روٹین بنا لیں، جب مجلس سے جائیں ایک چیز گھر جا کر ایسے لکھیں جس کو ہر رات دیکھ کے سوئیں کہ حسین نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ بات بھی درد ہے کہ 24 گھنٹے کی مجلس ہو اور ایک بات بھی ایسی نہ ملے جو انسان کے کردار کو ترقی دے سکے. تو پھر اس مجلس پر بھی تجدید نظر کرنا چاہیے. حسین اور اہل بیت کی مجلس وہ ہو ہی نہیں سکتی. انسان جیسا آیا تھا جب مجلس سے جائے تو اس کی زندگی میں تحول نہ آئے تو یہ کسی اور کی مجلس ہو سکتی ہے، اس حسین کی مجلس نہیں جس کے دربار میں آئے تو گناہ گار ہوتا ہے، جائے تو حور بن جاتا ہے. یہ اسی کی ولادت باسعادت کا جشن ہے. کیا لینا چاہیے اور کیا ہدیہ حسین نے. اب یہ بھی جب ایف اے کا امتحان دیا تھا تو اسلامیات جو بورڈ میں جو اسلامیات کی کتاب داخل تھی اس میں امیر شام کی یہ وصیت لکھی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے نام کہ میں جا رہا ہوں اور تیری میں بیعت کروا کے جا رہا ہوں مدینہ میں اور تمام شہروں میں. چند نام اس نے لیے، ایک خلیفہ اول کے بیٹے کا، وہ پہلے ہی یزید معاویہ کی مرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر. ایک دوسرے خلیفے کے بیٹے کا کہا عبداللہ بن عمر کہ وہ آپ کی بیعت. ایک عبداللہ ابن زبیر وہ آپ کی بیعت. 7 امیر شام جس نے اسلام کو اپنی اصلی پٹڑی سے اتار کر ملوکیت کی دلدل میں بھیجا ہے، وہ لعین. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا بھی علاج ہے. میں تجھے کہہ کے جا رہا ہوں یزید جس نے تیری بیعت نہیں کرنی وہ زہرا کا بیٹا حسین ہے، اور تجھے اگر کوئی خطرہ ہے پوری سٹیٹ میں، اس وقت کم بر اعظموں پر نہیں تھی اسلامی سٹیٹ، کہتے ہر کوئی تیرے ظلم، تیرے جرم، تیرے فسق، تیرے فجور کو برداشت کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو وہ ہے جو بطول کا بیٹا ہے. اور ایک جملہ امام خمینی فرمایا کرتے تھے، یہ ایک ہے نا جوانوں کو ایک الجھن ہوتی ہے کہ جناب امیر اور سید الشہداء اور امام حسن انہوں نے جنگ کی ہے، باقی امام حسین کے بعد کسی نے جنگ نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خلفاء سے صلح تھی. اب بہت باتیں صلح کے بارے میں اپنوں اور دوسروں کی طرف سے آتی ہیں. امام خمینی ایک جملہ فرماتے تھے اس سوال کا جواب دو، اگر انہوں نے صلح کر لی تھی تو پھر وقت کے حکمران ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ زندان میں کھڑا ہوا موسیٰ کاظم، چند بر اعظموں کے حکمران ہارون کے لیے خطرہ تھا.
تب زار دلواتے تھے، تب لا یزال ینتقلو من السجن الی السجن، ایک زندان سے دوسرے زندان میں تب بھجوا دیتے۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی ان کا زہرا کے بیٹوں کو تصور کر کے۔ اور وہی ہوا جب معاویہ دنیا سے گیا ہے تو سب نے چپ ساندھ لی تھی، جو سارے اس کے قائل تھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، پلید ہے، لیکن مدینہ چپ، سارا عالم اسلام خاموش۔ اگر فسق اور فجور کے خلاف آواز اٹھی ہے تو اس گھر سے اٹھی ہے جس کا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین نے کہا یہ نجس ہے، میں پاک ماں کا بیٹا ہوں، نجاست کی بیعت طہارت نہیں کر سکتی۔ بس اسٹیشن سے اٹھیں، لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں ایسا ہوں